بالآخر سائفر کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا. آج پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر کیس پر سماعت ہوئی ہے اور ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہلی جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکی ہے. ان گراؤنڈز پر چیئرمین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملنے کے کتنے امکانات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ امکانات روشن ہو گئے؟ دیکھیں، یہ تو دیکھنا ہے کہ ان کا مقدمہ کیا ہے. ان کا مقدمہ یہاں پہ قبل از گرفتاری، ضمانت قبل از گرفتاری ہے، اور جو فریمنگ آف چارجز ہیں اس حوالے سے جو ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی کاروائی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں آج ان کے وکلاء کی طرف سے کہا بھی گیا کہ کچھ اب ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا اس کے بعد کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی ان کو. تو ابھی تو جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کا جو مقدمہ ہے اس کے دیکھیں، اوپر ہی اس حامد کی خان صاحب سماعت نے ہوگی. ضرور کہا ہے کہ پٹیشن کو ذرا ریوائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن سلمان صفدر صاحب نے تو کیس کو کنٹینیو کیا اور انہوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جیل ٹرائل کی کارروائی کالعدم قرار دی گئی اس کا حوالہ ہی نہیں دیا کہیں بھی، اور انہوں نے صرف اسی پر رکھا کہ ہمیں ضمانت چاہیے کیونکہ یہ جو ایف آئی آر کی گراؤنڈز ہے وہی ٹھیک نہیں. جی ہاں، بالکل. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج تو جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ ابھی صرف جو ہے اس حد تک ہوئی ہے کہ ریڈنگ ہوئی ہے، ایف آئی آر پڑھی گئی اور جج صاحبان کی طرف سے کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں. اور اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی تھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تھا کہ اگر جو پروسیکیوشن کے لوپ ہولز ہیں یا پروسیس کے، تو وہ اپیل کے اندر تو وہ ایکیوز کو بینیفٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو تو بہرحال یہ اس سطح کے اوپر جو ہے وہ ساری صورتحال ہے. اب نہیں، لیکن سر یہ ریمارکس دیکھنا بڑے یہی معنی ہے خیز تھے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے، جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں، کہ ان کا یہ کہنا کہ جو پروسیکیوشن کے لیکوناز ہے اس کو آپ کیپٹلائز کر سکتے تھے، اپیل کی گراؤنڈ بن سکتے تھے. تو کیا یعنی وہ دبے الفاظ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے جو اپیل کا استحقاق ہے وہ تو ہے، لیکن وہ جتنی سٹرونگ فوٹنگز پہ ہو سکتی تھی وہ گراؤنڈز شاید آپ نے گوا دی ہیں، یہ کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے انفرنس جو ہے وہ یہی ڈرا کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سردار طارق مسعود جو ہے وہ کرمنل جو لا ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور سارے کرمنل کیسز جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. تو یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی. اگر آپ دیکھیں، میں نے بھی کل جب یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو اگر آپ بڑے دیکھیں اس کو لیگل نقطہ نظر سے، تو یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی اپنی ایک قانونی حکمت عملی ہے. اس حکمت عملی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یا اس کے ٹرائل کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ٹھیک. اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کل کا گزشتہ روز کا ڈیسیژن تھا، اس کو کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف سمجھا جانا چاہیے یا آزمائش؟ آپ کا انالیسز اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ کوئی نئی آزمائش کھڑی ہو گئی ہے، یہ ایسی ہڈی بن گئی ہے جو نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے؟ میرا خیال میں یہ جو آپ کا دوسرا تجزیہ تھا وہ خاصا اس صورتحال کے بہت قریب ہے. گو کہ بظاہر لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ جیسے کہ اب تک کی جو جیل، اب اس میں ہوا کیا ہے کہ ایف آئی آر برقرار ہے، جج کی تقرری درست ہے، عدالت درست فارم ہوئی ہے، یعنی کہ کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ ٹرائل کر سکتی ہے. اور اس کے لیے اگر وہ ان کیمرہ جیل ٹرائل کرنا ہوگا تو یہ جوڈیشل آرڈر کی ایک بیکنگ چاہیے ہوگی. تو اس میں درخواست ڈال کے پروسیکیوشن یا فیڈرل گورنمنٹ یا جج صاحب خود بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کس قسم کا تھریٹ ہے یا نہیں ہے. اور ویسے بھی اب اگر دیکھا جائے تو مختلف مقدمات کے اندر گرفتاری تو جیسے کہ نیب کے کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی موجود ہے. تو ایسی صورت میں جو محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اب ٹرائل جو ہے وہ اثر نو ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی، اس کے بعد ایویڈنس جو ہے وہ لے کی جائے گی، اس کے اوپر کراس ایگزامن ہوگا. تو بظاہر ایک ایسا ہے کہ جو بس کھٹا میٹھا سا ریلیف ہے. یعنی یہ اب جج صاحب کا استحقاق ہے، گو کہ پہلے بھی انہی کا استحقاق تھا. جوڈیشل آرڈر کورٹ کہہ رہی تھی کہ انہیں جاری کرنا چاہیے تھا، لیکن جوڈیشل آرڈر نہیں آیا. اب جوڈیشل آرڈر وہ جاری کریں گے جس کے بعد کوئی نہ کوئی جو کیبنٹ سے اپروول بعد میں لی گئی اور پھر وہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں تھا. تو جج صاحب کا استحقاق ہے وہ بھی جیل ٹرائل کو برقرار رکھے اور جیسے پہلے چلا وہ اسی طرح سے، یعنی انہی ایس او پیز کے تھرو چلتا رہے. جی ہاں، بالکل. ٹرائل کے تو اپنے ایک طریقہ کار ہے نا، جو سی آر پی سی کے اندر دیا گیا ہے، اور اسی کے تحت ہی ٹرائل چلے گا نا. اب وہ جو کاروائی تھی ہائی کورٹ کے حکم کے، ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن نے وہ ہائی کورٹ کے اس دو رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف وہ شاید سپریم کورٹ کے اندر ان کی بھی جو ہے وہ اپیل ہے اس حوالے سے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت ہی کانسٹیٹیوٹ نہ کرتی تو ٹرائل کیسے چل سکتا تھا. تو یہ ساری ایک لیگل یا کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں. تو اس بنیاد پہ شاید وہ بھی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئیں.
تو یہ دونوں تینوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے عدالت کے سامنے آ جائیں اور پھر عدالت اس کو دیکھ اور سن لے. اچھا صدیقی صاحب، آپ کیونکہ بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں اور آپ کا جو خاص طور پہ وکلاء ہے ان کے ساتھ بڑا رابطہ رہتا ہے، آج کل جو وکلاء حضرات ہیں خاص طور پہ جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ پولیٹیکلی خاصے ایکٹیو ہوئے ہیں. گزشتہ روز سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق یہ تھا کہ شاید وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر. آج شیر افضل مروت کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نامنیٹ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بلکہ یہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا گیا ہے. تو کیا لائن آف ایکشن دکھائی دے رہی ہے؟ کیا کیونکہ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ بھی سیٹ ہو رہی ہے، الیکشنز کا بگل بھی بچ چکا ہے، تو کیا اب ہم وکلاء کو میدان سیاست میں اترتا ہوا دیکھیں گے بڑی تعداد کے اندر؟ دیکھیں بالکل، جو آپ دیکھیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جب سے یہ عدم اعتماد کی اور جب اس کے بعد دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑی اور پھر اس کے بعد جو ہے احتجاجی تحریک کی، اس کے اندر مسلسل وہ جو ہے وہ لائرز کے ساتھ اجلاس اور ان کو ایکٹیویٹ کر کے، اور جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو وہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی تھی. تو یہ اسٹریٹجی ان کی سامنے نظر آ رہی ہے. اور اب جبکہ ایک ایسی صورتحال جہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی جو دو دھڑے سامنے آئے ہیں، جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے پارٹی کا وہ تو شاید اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں لائرز ہیں. اب یہ لائرز جو ہیں، لائرز کمیونٹی کو اگر بڑی تعداد میں ایک تو دیکھا جائے تو پورے ملک کے اندر جو وکلاء ہیں ان کی تنظیمی سٹرکچر بہت زبردست ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے ہاں یہ جو قانونی ٹیم میں دھڑا بندی ہے یہ بھی کچھ زیادہ ہے، اور بڑی پولرائزڈ قسم کی ٹیم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے مل کے آتے ہیں اور باہر آ کے پریس کانفرنسز 2 3 4 ہو رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ورژن سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں یہ اسٹریٹجی الٹی نہ پڑ جائے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اسٹریٹجیز بنتی بھی ہیں، الٹی سیدھی ہوتی بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انتخابات کا معاملہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ لیکن کتنے بڑے ایسے نامور وکلاء ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب دیکھ رہے ہیں، حامد خان صاحب دیکھ رہے ہیں، راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علی ظفر صاحب، اور پھر علی ظفر صاحب ہیں. علی ظفر صاحب تو سینیٹر ہیں نا، وہ ڈائریکٹ جنرل الیکشن سے تو نہیں آئے. جی جی. تو انتخابی سیاست ایک بالکل ہی مختلف مارکا ہے. اس کے اندر جو زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لیگل پروسیس بھی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. نہ صرف یہ ہوگا بلکہ ہارنے کے بعد بھی یا جیتنے کی صورت کے اندر بھی اگر انتخابی عذرداریوں کا الیکشن ٹریبیونلز بنتے ہیں تو وہاں پہ بھی وکلاء کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو پارٹی کے پاس پہلی بات تو یہ کہ انتخابات ایک کثیر السرمایہ اور بھاری بھرکم فیسیں بھی بچائی جا سکتی ہیں وکلاء. جی ہاں، اور پھر وہ اس کے بعد پھر آپ بھاری بھرکم فیسیں وکلاء کو ملیں یا ان کو ادا کریں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ وکیل کو کر لیں، وہ امیدوار ہو اور وہ خود ہی ساری جنگ جو ہے کاغذات نامزدگی سے لے کر ہارنے کی صورت میں انتخابی عذرداریوں تک وہ اس کو دیکھیں. بہت بہت شکریہ. عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.